أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عمرات انتہائی ادب و احترام کے سامنے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار اور عالم کے مالک و مختار آمینہ بلال حضرت عبداللہ کے دیگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم ہے کہ مذہب اسلام میں ایمان اور عقیدہ درست کر لینے کے بعد جو سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کرتا ہے اس کو نماز کہتے ہیں. ہمارے اکابرین نے بعض جگہوں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ نماز جتنی اہم ہے اس کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ. یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز اگر قیمتی ہو، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قیمتی چیز کا نقصان ہوتا ہے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ زنا جو انسان کرتا ہے، زنا جو انسان کرتا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. اس سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، مشکات الانوار میں ایک روایت نقل کی گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، نماز کتنی اہم ہے اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت حسین و جمیل شکل اور صورت کے ساتھ پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت جبرائیل نے یہ بات عرض کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو جو اللہ نے پر عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک پر کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ایک پر کو کھول دے تو مشرق اور مغرب دونوں ڈھک جائے. یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر ڈوبتا ہے، اتنا بڑا پر حضرت جبرائیل کا ایک ہے. اللہ نے جب آپ کو اس طریقے سے تخلیق بخشا تو حضرت جبرائیل نے یہ بات عرض کی، میرے مالک کیا مجھ سے حسین و جمیل تو نے کسی کو بنایا ہے؟ تو بات نفی میں آئی، جواب نفی میں آیا. اس کے بدلے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور مشکات الانوار میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک
ایک رکعت نماز آپ نے 20,000 سال میں مکمل، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے میں 40,000 سال لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تو نے میری عبادت اس طریقے سے کی ہے جس طریقے سے حق ہے عبادت کرنے کا، لیکن اس کے باوجود اے جبرائیل میرا محبوب دنیا میں آخری میں تشریف لے کر کے جائے گا، اس کے اوپر کچھ نمازیں میں ان کے امتیوں کے اوپر فرض کروں گا، اس میں 2 رکعت نماز جیسے تیسے کر کے وہ امت ادا کرے گی۔ اب ظاہر ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اتنا خشوع اور خضوع بھی ہماری نماز میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے تیسے کر کے وہ امت 2 رکعت نماز پڑھے، میں اس کو اس 2 رکعت کے بدلے میں وہ اجر دوں گا جتنا تجھ کو میں نے 40,000 سال میں نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس چیز کا رزلٹ ہمیں سامنے فوراً نظر آتا ہے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو چیز سے نفع ہمیں فوراً نہیں ملتا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبرائیل اتنا ثواب میں تجھ کو 40,000 سال میں 2 رکعت پڑھنے میں نہیں دوں گا جتنا میں ان کو 2 رکعت پڑھنے میں۔ تو یہاں پر ہمارے مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا وجہ کیا رہی کہ حضرت جبرائیل کی نماز کے اندر خشوع خضوع بھی ہے، انہوں نے اس طریقے سے ادا کی جیسے کرنے کا حق ہے، اس کے باوجود اتنا اجر کیوں نہیں؟ تو فرمایا اجر اس لیے نہیں کہ جبرائیل نے جو نماز پڑھی تھی یہ شکرانے کی نماز تھی جو اللہ نے ان کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور امت جو آج 2 رکعت نماز پڑھتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو اس چیز پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اوپر جو یہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو جو انسان جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے پروردگار عالم کتنا اجر، کیا ملے گا اس امت کو جو یہ 2 رکعت نماز ادا کرے؟ فرمایا اس کو جنت الماوا میں جگہ ملے گی، جنت الماوا میں جگہ اس کو عطا کی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا پروردگار عالم جنت الماوا کو میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اجر جو امت محمد کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بدلے میں تو عطا فرمانے والا ہے وہ کیسی ہے جنت۔ پتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کے حوالے سے جو بات کی اب وہ یہاں پہ ہے، فرمایا کہ اتنا بڑا پر ہے کہ اگر وہ اپنے پر کو کھولیں اور کھولنے کے بعد بند کر دیں تو 3,000 سال کا سفر اتنے دیر میں طے ہو جاتا ہے۔ 3,000 سال کا سفر صرف کھولنے اور بند کرنے میں طے ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الماوا دیکھنے کے لیے نکلے تو 3,000 سال تک جنت میں اڑتے رہے۔ مشکات الانوار میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل ایک جگہ بیٹھ گئے پیڑ کے نیچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات عرض کی پروردگار عالم یہ جنت الماوا جو میں نے ابھی دیکھی ہے میں نے کتنی دیکھ لی ہے؟ تو فرمایا جبرائیل ابھی تو تم نے ایک حصہ بھی اس کا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جنت کس کے لیے؟ صرف اور صرف ان کے لیے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، اور اس نماز کو ہم اور آپ کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ ہم کتنی ترجیح اس کو دیتے ہیں، کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔
کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو نماز ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نماز میری صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اب اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اس کا جو اجر ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے بظاہر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں چل پاتی کہ یہ چیز جو میرے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے یہ کس کے بدلے میں ملی، یہ چیز ہم پتہ نہیں لگا پاتے۔ وگرنہ جنہوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، جنہوں نے نماز کی اہمیت کو جانا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین کے سر کے اوپر نیزہ لے کر کے یزیدی سوار ہو گئے تو آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہی جملہ نکلا کہ اے یزیدیو، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت مسجد میں ایک امام خطبہ دے رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے میرے نانا جان کی امت حاضر ہوگی، ایک کام کرو کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ بتائیے جس کے سامنے میں 71 نفوس قدسیاں شہید ہو کر کے پڑے ہوئے ہو، ان کو اب نماز کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود ایسے وقت میں بھی اگر کسی چیز سے حضرت امام حسین نے بیزاری کا اعلان نہیں فرمایا تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کتنی اہم چیز ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی قرض دینے کے لیے آیا ہو کہ آدمی پیسہ لے کر کے آیا، 2 صاحب تمہارا قرضہ، اور اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے کوئی ہمیں مسجد سے بھگا رہا۔ تو میرے عزیز، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی اہمیت کو جن لوگوں نے سمجھا اور جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور جن کو یہ لذت مل گئی، پھر یاد رکھیں کہ ان سے کبھی نماز جدا بھی نہ ہو پائی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی موقع پر کسی شخص نے تیر مار دیا، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اب اس کے اندر اتنی چبھن ہے، اتنی زیادہ درد ہے کہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ تو کسی تجربے کار انسان نے کہا یہ علی ہے۔ اب جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے رب کی یاد میں کھو جاتے ہیں کہ کون آیا کون گیا ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک کام کرو کہ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اس وقت ان کے جسم سے تیر کو نکالنا، اور یہ مشورہ کام آیا۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے وہ تیر جس کو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کھینچ کر کے لوگوں نے نکال دیا۔ حضرت علی فرماتے مجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے عزیز، نماز ایسی دولت ہے کہ جس کو اس چیز کا مزہ مل جاتا ہے پھر وہ دنیا کے خرافات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو رب سے دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی صحت کی ادائیگی کے ساتھ نماز ہے کیا صرف سجدہ کر لینے سے نماز ادا ہو جاتا ہے؟ میں نے بارہا یہ بات کہی اور ایک میرے دوست عزیز نے یہ بات کہی کہ قاری صاحب آپ ان چیزوں پہ زیادہ زور دیجیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کے ارکان میں لوگ غلط ادا کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو بار بار میں نے یہ بات بتلائی، پھر بتلاتا ہوں کہ ان کو آپ صحیح کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ شرائط نماز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس کے اندر ایمان اور عقیدہ درست ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ تو نماز کس طریقے سے پڑھی جائے؟ جب اتنا اجر ملنے والا ہے، کتنا اجر ملنے والا ہے؟ یہاں اگر 1000 اسکوائر فٹ زمین ہمیں اور آپ کو لینی پڑے تو زندگی بھر کی کمائی لگ جاتی ہے۔ اب سوچئے وہ جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے صحابہ کرام نے کبھی پوچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہے؟ تو فرمایا جنت ایسی ہے کہ اس میں جو دیواریں بنی ہوئی ہیں اس میں جو اینٹ لگے ہوئے ہیں تو ایک اینٹ اگر سونے چاندی کی ہے تو دوسری اینٹ سونے کی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک انسان جو جنتی ہوگا اس کے حصے میں جنت کتنی آئے گی؟ فرمایا جہاں تک اس کی نظر چلی جائے۔ اللہ، جہاں تک اس کی نظر چلی جائے۔ بلکہ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے میرے آقا فرماتے جو سب سے آخری بندہ جنتی جہنم سے نکالا جائے، جو سب سے آخری، جو سب سے
آخر درجے کا بندہ ہوگا جو جہنم میں جل رہا ہوگا، اس کے بعد کوئی جہنم سے نکال کر کے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو سب سے آخری بندہ ہوگا اس کو نکالا جائے گا، جنت میں ڈالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جنت میں کتنی جگہ تجھ کو دی جائے؟ فرمایا میرے مالک اس کی ہوا مل جائے یہی بہت ہے، اس کی ہوا مل جائے وہی بہت ہے۔ میرے آقا فرماتے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کو جو آخر میں سب سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے اس آخری بندے کے لیے جنت میں اتنی جگہ ہوگی کہ اس دنیا سے سینکڑوں بڑی ہوگی۔ اس کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہماری درست نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری ہے، حج فرض ہو گیا اس کو وقت پہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ زندگی اسی طریقے سے تمام ہوتی جا رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے ہم یہاں آئے وہ کام نہیں کر رہے۔ تو میرے عزیز، نماز کو ہلکے میں نہ لیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ جیسے نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لیے کوشش کریں، دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شرائط پہ غور کریں۔ کتنی شرطیں میں نے آپ کو بتلائی تھی؟ 6 شرطیں۔ کتنی ہیں؟ 6 شرطیں۔ شرط میں کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ اور شرط کتنی اہم ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ اگر شرائط نماز جو ہے اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے، ہونے کی بات تو دور ہے، نماز ہوتی ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوتی، ہونے کی بات تو دور ہے۔ شرائط نماز میں 6 چیزیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت، جو انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اس کا بدن پاک ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ طہارت میں ہے۔ اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے، کس ناپاکی سے ایک انسان کو کیسے پاک ہونا ہے اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے۔ اگر کوئی انسان غسل جنابت کر رہا ہے اور اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے شریعت نے کرنے کا حکم دیا تو وہ پاک بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک کپڑے کو پہن کر کے غسل کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پانی سے ہم نے نہا لیا ہے تو بدن ہمارا پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چڈی پہن کر کے نہا رہا ہے بند کمرے میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان اگر بغیر کپڑے کے بھی نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے، لیکن تقویٰ کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ اور اس کے فرشتوں تو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ کام نہ کیا جائے، اگرچہ ایک انسان کو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کسی کے کپڑے پر مان لیجئے کہ کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے اور مثال کے طور پر لیٹرنگ لگ گئی، اس میں چٹی میں لگی ہوئی ہے اور بندہ اسی کو پہن کر کے نہا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ چیز قاعدے سے دھل نہیں جاتی، بہہ نہیں جاتی تو انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے غسل کس طریقے سے کرے اس چیز کو جان لیں۔ اکثر انسان جو بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے جو علامات ہیں وہ چیز ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، 10-20 دنوں میں منی خارج ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑے میں وہ چیز لگی ہوئی ہے اور اسی کپڑے کو پہن کر کے ایک انسان نہا لے تو کیا ہوگا؟ وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ طریقہ کیا ہے کہ اس کپڑے کو اپنے سے الگ کرے، اس کپڑے کو اپنے سے الگ کرے اور الگ کرنے کے بعد دوسرے کپڑے کو پہنے، اور پہننے کے بعد پہلے کمر سے نیچے کے حصے کو اچھے طریقے سے دھل لے۔ دھلنے کے بعد اب کیا کریں؟ اب جو غسل کے فرائض ہیں ایک انسان اس کو ادا کرے۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں بتائیے؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 ہیں۔ آپ نہا رہے ہیں، اگر اس 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے اگر ناپاک ہیں۔
تو غسل میں 3 فرائض ہیں. پہلا کیا ہے؟ کلی کرنا ہے. اگر روزے سے آپ نہیں ہیں تو گرگرے کے ساتھ کریں تاکہ وہ حلق میں پانی چلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو فقہا نے فرمایا کہ گرگرے کے ساتھ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. تو اس طریقے سے منہ کے اندر پانی لے کر کے کرتے ایسے کریں کہ دانت کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے وہ بھی سوکھی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. اگر دانت کے بیچ کی جو جگہ ہے اور یہ خالی ہے، اگر یہ نہیں بھیگ پائی تو بھی آپ کا غسل نہیں ہو. تو اچھے سے منہ میں پانی لے اور لینے کے بعد اچھے سے گرگرا کریں. ایسے کریں کہ دانت کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ بھی تر ہو جائے. اور یہ کام ایک بار کرنا فرض ہے. ایک بار کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور 3 بار کرنا سنت ہے. تو 3 بار کریں گے تو فرض کا بھی ثواب ملے گا اور سنت کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا فرض کیا ہے صاحب؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں آپ پانی چڑھائیں. کہاں تک؟ ناک میں جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کو لیں اور لینے کے بعد کیا کریں؟ ناک میں چڑھائیں. اور چڑھانے کے بعد بائیں ہاتھ کی جو یہ چھوٹی انگلی ہے آسانی سے ناک کے اندر جا سکتی ہے، اس سے جو چیز اندر جمی ہوئی ہے اس کو پہلی بار پانی ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چھڑائیں. اور چھڑانے کے بعد 3 بار میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ وہ ساری جگہ سوکھی نہیں رہ گئی ہے، پانی اچھے سے ان چیزوں کو تر کر چکی. یہ دوسرا فرض آپ کا ادا ہو گیا. اب تیسرا فرض کیا ہے کہ پورے بدن پر پانی کو بہائے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نابی کے اندر پانی نہیں جا پاتا، تو بیٹھے ہیں تو قاعدے سے انگلی کو لے کر کے نابی کے اندر اس کو بھی تر کر لے اور پانی سے اس کو بھی بھگا دے تاکہ وہ جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے. تو یہ غسل کے فرائض ہیں. اگر ناپاک ہے آپ اور اس طریقے سے غسل آپ نہیں کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد بھی آپ پاک نہیں ہوں. ان 3 چیزوں کو کرنے کے بعد جو انسان غسل کرتا ہے اس کو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا. یہ جہالت ہے. اور جہالت تو ایسی ہے معاشرے میں، اللہ کرم فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ قاری صاحب دعوت ہے آپ کے. اپنے کہا ٹھیک ہے، کس چیز کی دعوت ہے؟ کہا عقیقے کی دعوت. اور عقیقے کی دعوت اور ولیمے کی دعوت، یہ دونوں دعوت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قبول کیا کرو. دنیا میں یہ 2 کھانا بہت برکتی ہے، ایک ولیمے کا کھانا اور ایک عقیقے کا کھانا. اگر کوئی دعوت دے تو خوشی خوشی قبول کریے اور ضرور پہنچیے، کیونکہ اس کھانے کے اندر برکت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ حضرت جو بھی بچے ہوں مدرسے کے لے آئیے گا. میں نے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ آپ بھی آ کر کے کھانا کھائیے. تو کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ نہیں میرے لڑکے کا تو عقیقہ ہے، ماں باپ کہاں گوشت کھاتے ہیں؟ یہ جہالت. ماں باپ نہیں کھائیں گے کیوں؟ کہنے لگے میرے بچے کا عقیقہ ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، دادا دادی نہیں، نانا نانا نہیں، باقی لوگ کھائیں گے. ہم نے کہا یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ فرمایا لڑکے کی ولادت ہوئی اس خوشی میں ہے، لڑکی کی ولادت ہوئی اس خوشی میں ہے. میاں ماں باپ سے زیادہ بچے کی پیدائش کی خوشی اور کس کو ہوگی؟ اور کس کو ہوگی؟ اور تم انہی کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ نہ کھائیں. یہ جہالت ہے. تو جہالت سے نکلیے. اور ایسی بات آ جائے تو کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیے. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. یہ لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں. ہمارے جاننے میں ایک قاری جنید صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی اچانک جو انسان بن جاتا ہے اس کی وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہے. کچھ دن مولویوں کی صحبت پہ رہا، دیکھا اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھا کپڑا مل رہا ہے، اچھا پیسہ مل رہا ہے، بس انہی کے طریقے سے لبادے میں ملبوس ہو گیا اور ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو علامہ کہلوانے لگا. کوئی مسئلہ آیا اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، غلط غلط مسئلہ بتا دیتے. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور 3 طلاق دیے. اب 3 طلاق کے بعد وہ بیوی حرام ہو گئی. اب وہ عدت کے دن گزارے گی، گزارنے کے بعد باقاعدہ وہ دوسری جگہ شادی کرے گی.
پھر جب وہ طلاق دے گا پھر عدت کے دن گزریں گے، اس کے بعد اگر چاہے تو پہلے شوہر کی جوزیت میں نکاح کرنے کے بعد وہ عورت آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا کہ حضرت ایسی بات ہے، میں نے طلاق دی، بتائیے کیا کرے، اب بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ کہا آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ بولا کہ ہاں ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 11 کلو مٹھائی لے کر کے آئیے، فاتحہ پڑھوایا، دو سے توبہ کروایا، پھر سے نکاح پڑھا۔ یہ ایسے مولوی لوگ جو قرآن کے خلاف چلے جاتے ہیں، حدیث کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور جبہ پگڑی دیکھ کر کے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ باقاعدہ اگر کوئی بات ہو تو کسی اچھے مدرسے میں سنی عالم کے پاس پہنچے، وہاں جا کر کے مسئلے کو دریافت کرے۔ ہر ٹوپی کرتے والا آدمی اچھا عالم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ پاکی ناپاکی کے حوالے سے اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔